ایک طویل عرصے سے میں نے اپنا یہ معمول بنا رکھا ہے کہ عدالت کی سالانہ چھٹیاں میں ملک سے باہر گزارتا ہوں۔ ان دنوں میں اپنے انکل مرزا وارث بیگ کے پاس انگلینڈ گیا ہوا تھا۔ انکل وارث لندن میں رہتے ہیں اور بیکر اسٹریٹ کے قریب ان کا اپنا ذاتی اسٹور ہے۔ وہ سن 56 سے UK میں اسٹیل ہے۔ اسٹور کا انتظام کے سلسلے میں ان کے بیٹوں کے علاوہ 2 ملازم بھی ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ میری واپسی میں ایک دن باقی تھا جب انکل نے مجھ سے کہا، امجد تم کل پاکستان جا رہے ہو اور میں مصروفیت کے باعث تمہیں بتا نہ سکا۔ آج رات ہمیں ایک ڈنر میں شرکت کرنا ہے۔ اس وقت ہم اسٹور میں ہی موجود تھے۔ ڈنر میں شرکت؟ میں نے سرسری لہجے میں کہا، یہ ڈنر کس کے اعزاز میں اور کہاں پر دیا جا رہا ہے؟ میرے ایک دوست ہیں نجم الدین باقری، انکل نے بتایا، گزشتہ کئی سال سے لندن میں ہی مقیم ہے۔ ایک انگریز عورت سے انہوں نے شادی کر رکھی ہے اور بڑی خوش اسلوبی سے اب تک اس شادی کو نبھائے ہوئے بھی ہیں۔ ہمارے ان کے ساتھ فیملی ٹرمز ہیں۔ یہ ڈنر وہی دے رہے ہیں۔ میں بھی ایک دوست کے طور پر وہاں مدعو ہوں اور تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ ایک لمحے کے توقف سے انہوں نے اضافہ کیا، میں نے انہیں تمہاری آمد کے بارے میں بتا دیا ہے۔ انہوں نے تمہیں بھی انوائٹ کیا ہے۔ یہ بات انکل نے اس لیے کہی ہوگی کہ میں خود کو بن بلایا مہمان نہ سمجھوں۔ یورپ اور خصوصاً انگلینڈ میں کیس اور نظم و ضبط کا بہت خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ میں نے کہا، انکل کیا آنٹی اور دیگر گھر والے بھی ہمارے ساتھ؟ صرف ہم دونوں ہی جائیں گے۔ انہوں نے میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، یہیں اسٹور سے ہم روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے تمہاری آنٹی کو انفارم کر دیا ہے۔ یہ ڈنر بہت ہی لذیذ اور مزیدار ثابت ہوا اور یہیں پر مجھے کیس بھی مل گیا۔ گویا ڈنر کا لطف دوبالا ہو گیا۔ نجم الدین باقری نے ایک پاکستانی مہمان سے بھی ہماری ملاقات کروائی۔ ان کا نام فاروق کشف تھا اور ایک آدھ روز کے بعد وہ انگلینڈ سے امریکہ جانے والے تھے۔ پاکستان میں وہ ایک بہت بڑی شیلنگ کمپنی کے مالک تھے اور ان کا بزنس پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ فاروق صاحب کو جب یہ معلوم ہوا کہ میں ایک وکیل ہوں تو وہ مجھ میں ذاتی طور پر دلچسپی لینے لگے۔ دراصل انکل وارث نے بہت کھل کھلا کر میری تعریف کر دی تھی۔ فاروق صاحب نے مجھ سے کہا، برخودار آپ کس عدالت میں وکالت کرتے ہو؟ وہ عمر میں مجھ سے 25-23 سال زیادہ تھے، اسی لیے ان کا مجھے برخودار کہنا اچھا لگا۔ میں نے بڑی شائستہ لہجے میں جواب دیا، سٹی کورٹ میں۔ ویری گڈ۔ وہ زیر لب مسکرائے، ینگ مین پھر تو تم سے کام لیا جا سکتا ہے۔ میں ہمتن گوش ہو گیا۔ ایک لمحے سوچنے کے بعد انہوں نے کہا، مسٹر امجد بیگ، قتل کے مقدمے میں تمہیں وکیل صفائی کی ذمہ داری نبھانا ہوگی۔ میں نے کہا، فاروق صاحب میں عموماً وکیل صفائی کے طور پر ہی وکالت کرتا ہوں۔ آپ کیس کی نوعیت تو بتائیں۔ انہوں نے کہا، اگر تم نے یہ کیس جیت لیا تو سمجھو تم نے میرا دل جیت لیا، پھر میں تمہیں اپنا قانونی مشیر مقرر کر دوں گا۔ وہ بہت ہی محبت اور شفقت سے تم کا صفیہ استعمال کر رہے تھے، اسی لیے مجھے ناگواری کا احساس بھی نہ ہوا بلکہ اپنائیت اور ٹھنڈک سی محسوس ہوئی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں ہر کیس جیتنے کی نیت سے ہی لیتا ہوں اور اس مقصد کے اصول کے لیے اپنی پوری سی کوشش بھی کرتا ہوں۔ آپ مجھے کیس کی تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے کہا، کیس تو ایک معمولی سے انسان کا ہے، مگر سفارش اتنی تگڑی ہے کہ میں ملزم کے لیے اچھے سے اچھا وکیل کرنے کے لیے مجبور ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے انہوں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، میری مسز کے ڈرائیور کا چھوٹا بھائی ایک لڑکی کے قتل کے الزام میں جیل میں بند ہے۔ ظاہر ہے ڈرائیور نے بیگم صاحبہ سے سفارش کرنے کو کہا ہوگا اور انہوں نے میرا ناطہ بند کر رکھا ہے۔ اب جو کچھ بھی کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہوگا اور میں اس قدر مصروف ہوں کہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ 2 روز بعد میں لندن سے امریکہ چلا جاؤں گا۔ مجھے وہاں پر بہت سے کاروباری معاملات کو بھی نپٹانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس دوران میں تم وہاں کا کیس دیکھ لو۔ آپ کی بیگم کے ڈرائیور کا ملازم یا بھائی کب سے جیل میں بند ہے؟ فاروق صاحب کا طویل بیان ختم ہوا تو میں نے سوال کیا۔ انہوں نے بتایا، میرا خیال ہے کہ 6-7 ماہ تو ہو گئے ہوں گے۔ آپ نے پہلے کوئی وکیل نہیں کیا تھا مگر وہ بہت ہی بودا ثابت ہوا۔ فاروق صاحب نے کہا، دراصل یہ معاملہ مجھ تک تو بہت بعد میں پہنچا ہے۔ پہلے بیگم صاحبہ ہی نے اس کے لیے کسی وکیل کا بندوبست کیا تھا جو اب تک محض اپنی فیس بٹورنے کے سوا کچھ نہیں کر سکا، بس جھوٹی تسلیاں دلاسے ہی دے رہا ہے۔ ملزم اس وقت وہاں جوڈیشنل کسٹڈی میں ہے۔ ابھی تک مقدمے کی باقاعدہ سماعت بھی شروع نہیں ہوئی، جو وکیل کے بوگس اور ڈھیلا ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں نے کہا، فاروق صاحب میں جب تک خود مطمئن نہ ہو جاؤں اس وقت تک قتل کے کسی ملزم کا کیس نہیں لیتا ہوں۔
میں نے اپنے پیشے کے بارے میں بھی کچھ اصول بنا رکھے ہیں۔ مجھے یقین ہونا چاہیے کہ میں جس شخص کا مقدمہ لڑ رہا ہوں وہ واقعی میں ہی بے گناہ ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ میں دوسرے وکیلوں سے ذرا مختلف ہوں۔ تمہاری یہ ادا مجھے بہت پسند آئی ہے مسٹر بیگ، فاروق صاحب نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ ملزم نصیب خان بے قصور ہے۔ ویسے تم پہلے اپنی تسلی کر لینا، میں تمہاری فیس ادا کر دیتا ہوں۔ تم کراچی جا کر ملزم کے بھائی افضل خان سے مل لو، پھر تمام حالات سے آگاہ ہونے کے بعد اگر تم مطمئن ہو جاؤ تو چیک کو کیش کروا لینا، ورنہ میرا یہ چیک تمہارے پاس امانت کے طور پر رہے گا۔ ایک لمحے کو رک کر انہوں نے پوچھا، ابتدائی طور پر میں تمہیں کتنی رقم کا چیک دے دوں؟ باقری صاحب نے مزاح کے رنگ میں کہا، بھائی فاروق صاحب، یہ ڈیل برطانیہ میں ہو رہی ہے، اسی لیے ادائیگی بھی پاؤنڈز میں ہی ہونی چاہیے۔ فاروق صاحب یہ بات سنتے ہی ایک گاہک کاروباری شخص نظر آنے لگے، سنجیدہ سے لہجے میں بولے، کیس پاکستان میں لڑا جائے گا، چنانچہ رقم کی ادائیگی وہاں کی مقامی کرنسی ہی میں ہی مناسب رہے گی۔ اس بات پر سبھی ہنسنے لگے۔ انکل وارث نے فاروق صاحب سے کہا، آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں۔ فاروق صاحب نے سوال نظر سے میری جانب دیکھا۔ میں نے انہیں اپنی فیس اور دیگر عدالتی ابتدائی اخراجات کے بارے میں بتا دیا۔ انہوں نے کل رقم کے برابر ایک چیک سائن کر کے میری جانب بڑھا دیا۔ وہ ایک غیر ملکی بینک کا کراس چیک کا تھا جس کی برانچ کراچی کے معروف کاروباری علاقے میں بھی تھی۔ یہ چیک اسی برانچ کا تھا۔ میں نے چیک پر اطمینان بخش نظر ڈالنے کے بعد فاروق صاحب کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا، مسٹر امجد بیگ، اب باقی کے معاملات آپ خود طے کریں گے۔ ملزم کے بھائی سے مل کر حالات و واقعات سے مکمل آگاہی حاصل کرنا اور پہلے وکیل کی چھٹی کر کے اس کی جگہ مقدمے کی پیروی کرنا، یہ سبھی آپ کے فرائض میں شامل ہیں۔ ملزم کے بھائی افضل خان سے رابطہ کیسے ہوگا؟ میں اپنی بیگم صاحبہ کو فون پر بتا دوں گا، فاروق صاحب نے کہا۔ ویسے آپ میرا یہ کارڈ بھی رکھ لیں۔ پھر انہوں نے اپنا وزٹنگ کارڈ مجھے دے دیا۔ وہ سول شاپنگ کمپنی کا کارڈ تھا جس پر فاروق صاحب کے دفتر اور گھر کے تمام رابطہ نمبرز موجود تھے۔ جوباً میں نے بھی انہیں اپنا وزٹنگ کارڈ دے دیا۔ اب وہ میرے کارڈ کے منجرزات کو دیکھنے کے بعد بولے تھے، میں ایسا انتظام کر دوں گا کہ ملزم نصیب خان کا بھائی افضل خان خود ہی آپ سے رابطہ کرے۔ آپ کو اس سلسلے میں کسی بھی تردد کی ضرورت نہیں۔ میں نے فاروق صاحب سے اس کیس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہی، لیکن وہ اس بارے میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے کہ نصیب خان کسی اپارٹمنٹس بلڈنگ میں چوکی دار تھا اور اس بلڈنگ میں کسی نوجوان لڑکی کا قتل ہو گیا تھا۔ قتل سے پہلے مقتولہ پر مجرمانہ حملہ بھی کیا گیا تھا۔ پولیس نے نصیب خان کو مجرمانہ حملے اور قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔ کورٹ میں نصیب خان کا وکیل اس کی ضمانت کروانے میں بھی ناکام رہا تھا اور عدالت نے ملزم کو جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا۔ اس سے زیادہ فاروق صاحب کو کچھ بھی معلومات نہیں تھیں اور یہ معلومات ہی میرے لیے کافی تھیں۔ لہذا اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا جب تک افضل خان اور اس کے ملزم بھائی نصیب خان سے میری بھرپور ملاقات نہ ہو جاتی۔ میں مقدمے کی فائل کا تفصیلی جائزہ نہ لے لیتا۔ آئندہ چند روز بعد میں وطن واپس آ گیا۔ ایک روز میری سیکرٹری نے انٹرکام پر مجھے اطلاع دی کہ کوئی افضل خان مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں اس وقت اپنے چیمبر میں موجود تھا۔ اس روز میرے دفتر میں کلائنٹس کا زیادہ رش بھی نہیں تھا۔ میں نے سیکرٹری سے کہا کہ وہ افضل خان کو اندر بھیج دے۔ وہ ملزم نصیب خان کا بھائی تھا۔ مجھے انگلینڈ سے آئے ہوئے ہفتہ بھر ہو چکا تھا۔ شاید فاروق صاحب نے تاخیر سے افضل کو فون کیا تھا یا پھر اسی نے مجھ سے رابطے میں سستی سے کام لیا۔ میری توقع کے مطابق اسے تو بہت پہلے مجھ سے ملنے آ جانا چاہیے تھا۔ افضل خان کی عمر لگ بھگ 23 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک دراز قامت اور صحت مند شخص تھا۔ اس وقت وہ پتلون اور شرٹ میں ملبوس تھا۔ وہ عام ڈرائیور سے خاصا مختلف اور معیاری دکھائی دیتا۔ جب میں نے اس سے گفتگو شروع کی تو وہ اپنی بول چال سے بھی ایک سلجھا ہوا مرد معقول لگا۔ وہ بہت صاف لہجے میں بات کر رہا تھا۔ رسمی سلام دعا کے بعد میں نے پوچھا، افضل خان، تم نے مجھ تک پہنچنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ جناب، یہ دیر بیگم صاحبہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ افضل خان نے بتایا، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ آپ کے پاس آئیں گی، مگر ان کو تو مصروفیت بہت زیادہ ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یاد دلایا۔ آخر آج انہوں نے کہا کہ میں خود ہی آپ سے مل لوں، وہ بعد میں فون پر آپ سے بات کر لیں گی۔ اس کا طویل جواب ختم ہوا تو میں نے کہا، تمہاری بیگم صاحبہ سے تو ملتے ہی رہیں گے، تم مجھے اس کیس کے بارے میں بتاؤ۔ وکیل صاحب، میرا بھائی بالکل بے گناہ ہے، وہ بڑے ہی جذباتی لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، فاروق صاحب کا بھی یہی موقف ہے، لیکن عدالت زبانی کلامی باتوں کو نہیں مانتی، وہاں پر ہر بات ٹھوس ثبوت کے ساتھ ثابت کرنا ہوتی ہے۔
تمہارے پاس اپنے بھائی کی بے گناہی کے لیے کیا دلیل ہے؟ وہ الجھ کر میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، افضل خان، تمہارے صاحب جی فاروق صاحب کا دیا ہوا چیک میری دراز میں رکھا ہے۔ میں نے ابھی تک اسے اپنے اکاؤنٹ میں بھی جمع نہیں کروایا۔ جب تک تم مجھے مکمل حالات سے آگاہ نہیں کرو گے، میں یہ کیس لینے یا چھوڑنے کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکوں گا۔ اگلے 1 گھنٹے میں افضل خان نے وقفے وقفے سے مجھے جو کہانی سنائی، میں اس میں سے غیر ضروری باتوں کو نکال کر خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، تاکہ آپ پہلے اس کیس کے پس منظر سے آگاہ ہو جائیں۔ نصیب خان اور افضل خان صرف 2 ہی بھائی تھے۔ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور بوڑھا والی جمعہ خان سائٹ کے علاقے میں کسی فیکٹری میں چوکی دار تھا۔ افضل خان شادی شدہ اور ایک بچے سنوبر کا باپ تھا۔ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ نصیب خان گارڈن کے علاقے میں ایک رہائشی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں چوکی داری کرتا تھا۔ بلڈنگ میں رات اور دن کی شفٹ کے لیے 2 علیحدہ علیحدہ چوکی دار تھے۔ نصیب کی ڈیوٹی رات میں ہوتی تھی، شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک۔ چوکی داروں کے لیے گراؤنڈ فلور پر ہی احاطے کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ بھی بنا ہوا تھا، جہاں وہ اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے تھوڑا بہت آرام کر لیتے تھے۔ اسی کمرے میں ایک جانب پانی کی موٹر بھی نصب تھی، جو پوری بلڈنگ کو پانی سپلائی کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ موٹر کو چلانا اور اس کا خیال رکھنا چوکیدار کے ہی فرائض میں شامل تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں بلڈنگ کے طرز تعمیر کا خاکہ بیان کر دوں، تاکہ بعد ازاں کوئی بھی الجھن آپ کو پریشان نہ کرے۔ یہ تفصیل نہایت ہی اہم ہے۔ بلڈنگ 2 بلاکس پر مشتمل تھی، بلاک اے اور بلاک بی۔ ہر بلاک میں 3 فلیٹس تھے، یعنی ایک فلور پر 6 فلیٹ۔ گراؤنڈ فلور کے علاوہ اس بلڈنگ کے مزید 4 فلور اور تھے، یعنی کل ملا کر 5 منزلیں ہو جاتی۔ اس طرح دوسرے بلاکس میں بھی موجود فلیٹس کی کل تعداد 60 بنتی تھی، یعنی 30 پلس 30۔ دونوں بلاکس کو پشت سے اس طرح ملایا گیا تھا کہ درمیان میں ایک چھوٹا سا ڈکٹ چھوڑ دیا گیا، تاکہ تازہ ہوا کی آمد و رفت میں کوئی بھی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ 6 بائی 12 فٹ سائز کا تھا۔ ڈکٹ کی لمبائی کے رخ یعنی 12 فٹ والی سمت میں دونوں بلاک کے فلیٹ نمبر دونوں آمنے سامنے پڑتے تھے، یعنی فلیٹس کا عقبی حصہ روبرو ہو جاتا۔ فلیٹ نمبر 2 سے مراد ہر فلور کا فلیٹ نمبر 2 ہے، بشمول گراؤنڈ، مثلاً 201، 102، 100، 202، 300 اور 402۔ گویا بلاک اے کے فلیٹ نمبر 2 کا عقبی حصہ بلاک بی کے فلیٹ نمبر 2 کے عقبی حصے کے سامنے پڑتا۔ اسی طرح 100 اے 102 بی کے سامنے، 202 والے 200 بی کے سامنے، 302 والے 300 بی کے سامنے اور 402 اے والے 402 بی کے سامنے۔ ڈٹ کے 6 فٹ والی دونوں دیواریں چاروں فلیٹوں میں تقسیم ہو جاتی اور ہر دیواروں میں 2 فلیٹوں کے باتھ روم کی کھڑکی بھی ملتی تھی۔ اسی طرح یہ سلسلہ 4تھ فلور تک جانا تھا، تاہم ڈک میں داخلے کے لیے گراؤنڈ فلور پر ہی ایک چھوٹا سا دروازہ بھی لگا ہوا تھا، جس کا راستہ عمارت کے عقب سے تھا۔ باتھ روم والی تمام کی تمام کھڑکیاں ایک ہی سائز یعنی ضرب 1.5 فٹ کی تھیں اور ان پر مضبوط گرل بھی لگی ہوئی تھی۔ ڈکٹ کی 12 فٹ والی دیواروں میں پڑنے والے فلیٹس ڈھیرے تھے اور ان کے اکلوتے کمرے کی عقبی دیواروں میں 5 ضرب 3.5 فٹ کی ایک سلائڈنگ کھڑکی موجود تھی، جس پر باہر کی جانب یعنی ڈکٹ کے رخ پر مضبوط گرل بھی لگی ہوئی تھی۔ تاہم اس گرل میں ایک دروازے والا موخلا بھی رکھا گیا تھا۔ اس موخلے کا سائز 1.5 ضرب 1.5 فٹ تھا۔ حسب ضرورت اسے کھولا اور بند کیا جا سکتا تھا اور اس میں تالے لگانے کے لیے باکس بھی موجود تھے۔ اس قسم کے موخلے عموماً ان کھڑکیوں کی گلر میں رکھے جاتے ہیں جو عمارت کی بیرونی سمت میں کسی گلی وغیرہ میں کھلتی ہوں، تاکہ بوقت ضرورت اس موخلے سے ایک رسی بندھا ہوا چھنکا نیچے لٹکا کر پھیلی واروں سے مختلف اشیاء خریدی جا سکیں۔ جن اپارٹمنٹس میں بلڈنگ میں لفٹ سسٹم نہیں ہوتا، وہاں ایسے مناظر بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں، مگر گارڈن کے علاقے میں واقع نینا مارکیٹ میں ہوا کی آمد و شت کے لیے موجود ڈگ میں کھلنے والی کھڑکیوں میں موخلا اس لیے بنایا گیا تھا کہ کھڑکیوں کی گلر کے باہر کپڑے سکھانے والی الگنیاں بندھی ہوئی تھیں۔ کپڑے باہر الگنی پر ڈالنے اور اٹھانے کے لیے یہ موخلا استعمال ہوتا تھا۔ دراصل ان تمام فلیٹس کے داخلی دروازے کوریڈور میں کھلتے تھے اور درمیان میں پھنسے ہونے کی وجہ سے ان کے پاس کپڑے سکھانے کو کوئی معقول جگہ نہیں تھی۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ڈکٹ کو استعمال کیا جا رہا تھا،
جہاں وہاں کے ساتھ ساتھ دھوپ بھی وافر مقدار میں آتی تھی۔ ڈگ کے بارے میں اتنی زیادہ تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مقتولہ کی لاش اسی ڈگ میں سے ملی تھی اور گراؤنڈ فلور پر ڈگ میں آمد و رفت کے لیے جو دروازہ لگا ہوا تھا، اس دروازے پر موجود تالے کی چابی ملزم نسیم خان کے پاس بھی تھی۔ مقتولہ کا نام فوزیہ اور عمر کم و بیش 22 سال تھی۔ وہ ایک دھان پان سے لڑکی تھی۔ فوزیہ کی رہائش گلبہار میں تھی اور وہ اپارٹمنٹس میں گھروں میں کام کرنے آتی تھی۔ فوزیہ کا والد ایک طویل عرصے سے مفلوج زندگی گزار رہا تھا اور گھر پر ہی پڑا رہتا۔ اس کی والدہ بھی بنگلوں میں بطور ماسی کام کرتی تھی اور اپنی چھوٹی بیٹی نازیہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی۔ فوزیہ کا اکلوتا چھوٹا بھائی چھٹی جماعت کا طالب علم تھا۔ یہ لوگ لیاری ندی کے کنارے ایک جھونپڑے نما مکان میں رہتے تھے۔ کہنے کو وہ علاقہ گلبہار ہی کہلاتا تھا، تاہم وہاں نہ تو گل نظر آتے تھے اور نہ ہی بہار۔ گلبہار بننے سے پہلے ہی یہ گولی مارگ کہلاتا تھا۔ میں ابھی تک اس کیس کے بارے میں اتنا ہی جانتا تھا جتنا افضل خان نے بتایا تھا، یعنی 25 اکتوبر کی صبح جب ڈگ میں سے فوزیہ کی بھرینا لاش برآمد ہوئی تو پوری ہی بلڈنگ میں کھلبلی مچ گئی۔ فوری طور پر پولیس کو فون کیا گیا۔ 10:30 بجے پولیس موقع پر موجود تھی اور پھر 11 بجے پولیس والوں نے نصیب خان کو اس کے گھر کے واقع پیڈل پاڑا سے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد وکیل صفائی کی کمزوری اور پولیس کی ہوشیاری سے معاملات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ 8-9 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک اس کیس کی باقاعدہ سماعت شروع نہیں ہوئی تھی۔ افضل خان جب ادھوری معلومات مجھ تک پہنچا چکا تو میں نے کہا، افضل خان اس سے کام نہیں چلے گا، تم بتاؤ آئندہ پیشی کب ہے؟ 20 دن بعد، اس نے حساب لگانے کے بعد بتایا۔ میں نے کہا، مجھے پہلی فرصت میں نصیب خان سے ملنا ہوگا۔ وکیل صاحب آپ بہت بڑے آدمی ہیں، افضل نے کہا، جب چاہیں جیل جا کر اسے مل سکتے ہیں۔ ہمیں تو جیل والے کبھی نہیں ملنے دیتے اور کبھی دھتکار دیتے ہیں۔ اب تو میرے بھائی کی زندگی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہر انسان کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے افضل خان، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور موت پر بھی صرف اسی ذات کا اختیار ہے۔ میں تو تمہارے بھائی کی رہائی کے لیے صرف جدوجہد ہی کر سکتا ہوں۔ وکیل صاحب، میرا بھائی بہت ہی معصوم اور سیدھا سادہ ہے، افضل نے کہا۔ مجھے شک ہے پورا، بلکہ یقین ہے کہ اسے کسی سازش کے تحت پھانسا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، اپارٹمنٹ کے کسی رہائشی سے اس کی دشمنی تو نہیں تھی؟ وہ تو سب کا ہی دوست ہے جناب، تو پھر اس کے خلاف سازش کون کر سکتا ہے؟ یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا، الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے افضل خان، تم پرسوں میرے پاس آ جاؤ، ہم دونوں نصیب خان سے ملنے جیل جائیں گے۔ وہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جو حکم آپ کا وکیل صاحب۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ رخصت ہو گیا۔ اسی رات میرے رہائشی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر دھیمی آواز میں ہیلو کہا۔ دوسری جانب کوئی خاتون تھی۔ کیا میں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ سے بات کر رہی ہوں؟ یس، دس از امجد بیگ، میں بیگم فاروق بول رہی ہوں، اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ آپ کا کیس کہاں تک پہنچا؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگرچہ میں بیگم فاروق کا نقطۂ نظر سمجھ گیا تھا، تاہم انجان بنتے ہوئے پوچھا، سوری میں سمجھا نہیں، آپ کس کیس کی بات کر رہی ہیں؟ بھائی وہ افضل خان آج آپ کے پاس نہیں گیا تھا؟ ہاں، وہ مجھ سے ملنے آیا تھا، میں اسی سلسلے میں پوچھ رہی تھی، یعنی نصیب خان کیس کے بارے میں۔ میں نے کہا، جب تک جیل میں جا کر ملزم سے بھرپور ملاقات نہ کر لوں اس وقت تک میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ابھی تک اس کیس کا کوئی بھی سرا میرے ہاتھ نہیں لگا، حالانکہ آپ یہ ایڈوانس فیس لے چکے ہیں۔ بیگم فاروق کا یہ جملہ مجھے ناگوار گزرا، تاہم میں نے بڑے ہی شائستہ لہجے میں کہا، بیگم فاروق، فیس تو میں ایڈوانس ہی لینے کا عادی ہوں، البتہ جہاں تک اس کیس میں پیش رفت کا سوال ہے تو کیا مجھے یہ بتانا پسند کریں گی کہ 8 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک اس کیس کی باقاعدہ سماعت کیوں نہیں شروع ہوئی؟ ایک لمحے کے توقف کے بعد انہیں جوباً چوٹ کرنے والے انداز میں کہا، حالانکہ آپ ایڈوانس فیس دے چکی ہیں ایک وکیل صاحب کو۔ وہ میرے لہجے کی تلخی کو محسوس کرتے ہوئے مصلحت آمیز انداز میں بولی، شاید آپ برا مان گئے، میں تو بس ویسے ہی معلوم کر رہی تھی۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی جو کسی کا کام کا معاوضہ ادا کرنے کے بعد سامنے والے کو اپنا زرخیز غلام سمجھنے لگتی ہیں۔ شاید وکیل اول ان کے معیار پر پورا اتر رہا تھا اور ٹال مٹول اور جھوٹی تسلیوں سے اب تک بہلاتا رہا تھا۔ میں نے کہا، بیگم فاروق، آپ کے شوہر کا دیا ہوا چیک ابھی تک میری دراز میں پڑا ہے، آپ چاہیں تو اسے واپس بھی لے سکتی ہیں۔
آپ یقیناً ناراض ہو گئے ہیں۔ اس کے لہجے میں اب چہک تھی۔ آپ نے بات ہی ایسی کی ہے۔ چلے جانے دیں، بیگم فاروق نے خوش دلی سے کہا۔ کل دوپہر کا کھانا آپ میرے ساتھ کھائیں، پھر باتیں ہوں گی۔ سوری بیگم فاروق، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گا، میں نے جلدی سے کہا۔ کل کے دن میں بہت زیادہ مصروف ہوں، آپ کی دعوت ادار رہی۔ چلیے کوئی بات نہیں، وہ عام سے لہجے میں بولی۔ پھر پوچھا، آپ نصیب خان کا کیس تو ہینڈل کر رہے ہیں نا؟ 2 روز بعد میں آپ کے سوال کا جواب دے سکوں گا۔ یعنی مطلب یہ کہ ملزم نسیم خان سے ملاقات کے بعد۔ آلرائٹ۔ ایئر پیس میں بیگم فاروق کی سریلی آواز سنائی دی۔ مجھے تابندہ فاروق کہتے ہیں، میں 2 روز بعد آپ کے فون کا انتظار کروں گی۔ میں نے اللہ حافظ کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ بیگم تابندہ مجھے بڑی عجیب سی عورت لگی، پل میں رنگ بدلنے والی۔ ابھی میں اس کے بارے میں کوئی بھی حتمی رائے قائم نہیں کر سکا تھا۔ ہماری پہلی مرتبہ ٹیلی فون رابطہ ہوا تھا، ممکن ہے ملاقات پر اس کے بارے میں میرا تاثر تبدیل ہو جاتا۔ 2 روز بعد حسب وعدہ افضل خان میرے دفتر آ گیا۔ پھر میں اس کے ساتھ اپنی گاڑی میں نصیب خان سے ملنے جیل چلا گیا۔ راستے میں افضل خان نے مجھے بتایا کہ وہ عرصہ 10 سال سے بیگم فاروق کی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ فاروق کا ڈرائیور علیحدہ تھا۔ افضل کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ بیگم بڑے ہی دل کی اچھی تھی، تاہم بظاہر وہ بہت سخت دل اور حاکمانہ مزاج رکھنے والی عورت تھی۔ یہ بات افضل مجھے نہ بھی بتاتا تو میں اس کے اندازہ لگا چکا تھا۔ افضل اپنی مالکن کا بہت شکر گزار تھا کہ اس کے کہنے پر فاروق صاحب نے اس کے بھائی کے کیس کے لیے ایک مہنگا وکیل کیا۔ وہ بار بار مجھے بھی احسان مند نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس روز جیل میں نصیب خان سے ملاقات خاصی فائدہ مند ہوئی۔ نصیب کی عمر کا اندازہ میں نے 24 اور 25 سال کے درمیان لگایا۔ اس کے چہرے پر داڑھی بھی نظر آ رہی تھی۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ وہ داڑھی اس نے جیل میں قیام کے دوران ہی رکھ لی تھی۔ پہلی نگاہ میں نصیب خان مجھے خاصا مطمئن نظر آیا۔ اس بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ کسی بھی قتل کا ملزم جیل میں اتنا پرسکون اور بے فکر نظر نہیں آ سکتا، بلکہ میں نے تو اس قسم کے لوگوں کو اکثر اداس اور مایوسی دیکھا ہے۔ بعد ازاں مجھے اس کے اطمینان اور سکون کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ میرے ایک نہایتی اور اہم سوال کے جواب میں اس نے کہا، وکیل صاحب، میں اور میرا خدا یہ بات جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ اس نے امید بھری نگاہ سے آسمان کی طرف دیکھا، پھر ڈر اور خوف کس بات کا؟ میں نے تو اپنا معاملہ عملی طور پر اپنے خدا پر چھوڑ دیا ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ فاروق صاحب نے جو آپ کو میرا وکیل مقرر کیا ہے تو اس میں بھی میرے خدا ہی کی کوئی مصلحت پوشیدہ ہوگی۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ دریائے غیر میں فاروق صاحب سے میری ملاقات یوں ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ یقیناً اس مقصد میں قدرت کا کوئی راز چھپا تھا۔ میں نے رشک بھری نظر سے نصیب خان کو دیکھا اور کہا، اگر تم بے گناہ ہو تو خدا ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ تم مجھے شروع سے لے کر آخر تک کے تمام واقعات تفصیلاً بتاؤ۔ وہ 2 گھنٹے تک میرے مختلف سوالات کے جوابات دیتا رہا اور بہت سی غیر واضح باتوں کی وضاحت بھی کرتا رہا۔ اس ملاقات کے اختتام پر میں نے وکالت نامہ اس کے سامنے رکھا اور دستخط کے لیے اپنا قلم اس کی جانب بڑھا دیا۔ نصیب خان نے دائیں ہاتھ سے مطلوبہ مقام پر دستخط کر دیے۔ اس سے گفتگو کے دوران میں مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے مڈل تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ وہ بھی اپنے بڑا بھائی افضل خان کی طرح بالکل صاف لہجے میں بات کرتا تھا۔ مجھے وہ ایک سلجھا ہوا شخص لگا۔ نصیب خان نے مجھے جو اہم باتیں بتائیں اور جو اس سے مجھے معلوم ہوئیں، میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب موقع پر آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ بہت سے کام میں نے افضل خان کے ذمے بھی لگا دیے، خصوصاً نیلم آرکڈ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، نصیب خان کے دوستوں سے ملنا جو اس کیس میں معاون ہو سکتے تھے، اور مقتولہ فوزیہ کے بارے میں معلومات جمع کرنا۔ آئندہ روز میں نے نصر اسکوائر کے ڈنر میں فاروق سے وصول کردہ کراس چیک اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا اور پوری تندہی سے اس کیس کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ منظر پیش کورٹ کے کمرے کا تھا۔ جج نے پیشکار کی طرف دیکھتے ہوئے خفگی آمیز لہجے میں کہا، بھئی اس مقدمے کا وکیل صفائی کہاں ہے؟ خواہ خواہ اس کیس کو لٹکایا کیوں جا رہا ہے؟ سر، وکیل صفائی تبدیل ہو گیا ہے، پیشکار نے جج کو بتایا۔ کیا مطلب؟ جج کی خفگی بستور قائم تھی۔ رفیق سمرو کہاں گیا؟ رفیق سمرو اس وکیل کا نام تھا جو اب تک اس کیس کو ڈیل کر رہا تھا، اور میں اسے اچھی طرح جانتا بھی تھا۔ جب اسے افضل خان نے بتایا کہ اب کیس کی پیروی میں کروں گا تو وہ بڑی ہی خوشی اس لیے کیس چھوڑنے پر تیار ہو گیا۔
اگر وہ ذرا بھی ہجل و حجت سے کام لیتا تو یہ اسی کے حق میں نقصان دہ ثابت ہوتا۔ وہ میری شہرت اور مقبولیت سے بخوبی آگاہ تھا۔ پیشکار نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے جج کے سوال کا جواب دیا۔ سر، اب اس کیس کو بیگ صاحب ڈیل کریں گے۔ انہوں نے اپنا وکالت نامہ داخل کروا دیا ہے۔ جج نے اطمینان بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، جناب عالی، مجھے 2 روز پہلے ہی اس کیس کی فائل ملی ہے۔ معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ مجھے کیس کی اسٹڈی کے لیے کچھ مہلت دی جائے۔ جج نے 1 ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔